بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کو کا سلیکشن کرنے کا پرپز یہ رہا کہ اس وقت چونکہ یونیفارم سول کوڈ کی وجہ سے سب کی زبان پر یہ ہے کہ کیا ہے پرسنل لا کیا چیز ہے، اور پرسنل لا کے اندر کون سے ٹاپکس آتے ہیں، اور ان ٹاپکس کو کس طریقے سے ہم جو ہے پڑھیں اور کیسے اس کو حاصل کریں۔ تو جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ نارملی پرسنل لا کے انڈر میں جو ٹاپکس آتے ہیں ان ٹاپکس کی طرف لوگوں کا دھیان کم ہے، اس کی طرف اسٹڈی کم ہے، اور اس کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ دین جن ذریعوں سے ہم لوگ آج کل سیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جو لوگ جنہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، اور مدرسے میں یا تو آدھا پڑھا ہے یا صرف حفظ کیا ہے، تو دین کو بس ہم سیکھتے ہیں، تو ہم جب تک ہم نماز روزے تک پہنچتے ہیں وہاں تک جاتے جاتے ہماری ایج پروفیشنل لائف والی بن جاتی ہے، پھر اپنے پروفیشن میں ہم بزی ہوتے ہیں، تو پھر دین کا ہے کہ اتنے ہی حصے پر عمل کرتے جتنا ہم نے سیکھا ہے۔ روزے کے بارے میں سیکھا ہے تو روزہ پابندی سے رکھتے ہیں، نماز کے بارے میں سیکھا ہے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں بھی 50% لوگ ڈیٹیل نہیں سیکھ پاتے، پھر بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لوگ۔ مگر اس سے آگے بڑھ کر کے جو شریعت کا اور دین کا جو حصہ ہے، جس کو کہا جائے کہ ایک طرح سے کرمنل لا کہا جائے، اور اسی طرح سے عوام کے درمیان میں جو چیزیں چلتی ہیں، یعنی جس کو کہا جائے سول کوڈ کہا جائے، پھر اس کے بارے میں بھی معلومات بہت کم ہوتی ہیں۔ تو شریعت نے جس طرح سے لاز، قوانین نماز اور روزے اور وضو اور طہارت کے بنائے ہیں کہ کون سی کنڈیشن ہے جس سے نماز صحیح ہوتی ہے، اور کون سی ایسی کنڈیشن ہے جس سے نماز غلط ہو جاتی ہے، اور غلط ہو جائے تو صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ سیم کنڈیشن اللہ تبارک و تعالی نے سوشل ویلیوز میں بھی بنایا ہے، اور ان سوشل ویلیوز کو بھی بالکل ایکول عبادت قرار دیا ہے، جس کو ہم جانتے ہیں کہ حقوق العباد کے نام سے کہا جاتا ہے، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کہا جاتا ہے۔ اور یہ رائٹس اور ڈیوٹیز جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو انٹرپرسنل ہوتی ہیں، جس کو کہا جائے کہ تہذیب اخلاق، مورل ویلیوز اینڈ بیہیویئر، کہ اپنے اخلاق کو درست کرنا جو ہمارے اپنے سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری ہوتی ہیں جو سوسائٹل بیٹرمنٹ سے ہوتی ہے، جس کو معاشرت اور سوسائٹیز کہا جائے، جس کو تدبیر منزل کہا جاتا ہے، کہ کس طرح سے ایک سوسائٹی اچھی ہوتی ہے، کس طرح سے سوسائٹی آگے جاتی ہے، اور سوسائٹی کو صحیح طریقے سے لے جانا ہو تو اس کے لیے لاز کیا بیان کیے گئے، سوسائٹی کو بنانے میں غلطی ہو جائے تو اس کو کیسے صحیح کیا جائے۔ یہ دوسرا لیول ہوتا ہے۔ اس دوسرے لیول میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں اور سوسائٹی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو جب دو چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ہماری اپنی غلطی کو تو ہم درست کر سکتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں کسی نے غلطی کی تو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں، اس کو ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے۔ تو پھر تیسری چیز آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے سیوک ریسپانسبلٹیز، یعنی جس کو سیاست مدن کہا جاتا ہے، کہ ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے جو گورنمنٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو گائیڈنس اور اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹس آف شریعہ کام کرے، اور اس کا کام یہ ہو کہ سوسائٹی کے اندر کوئی اگر غلطی ہو رہی ہو، سوسائٹی کے اندر کچھ غلط ہو رہا تو اس کو وہ کریکٹ کرے، وہ صحیح کرے۔ اس مائنر میں دیکھا جائے، اس میننگ میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو فورس دیا گیا ہے، جو سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا گیا ہے، وہ ہے تہذیب اخلاق، اپنے اخلاق کو درست کرنے کے بارے میں۔ اور یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو درست کرتا ہے، اور سوسائٹی میں ہر ایک انسان کو، ہر ایک مسلم کو یہ فرض قرار دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے، تو جب سوسائٹی میں ہمارے محلے میں اگر 5 گھر ہیں اور 5 گھروں کے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو درست کر لیں، تو ظاہر سی بات ہے نہ کوئی گناہ وجود میں آئے گا، اور نہ کسی سے جھگڑا ہوگا، نہ کسی کے لیے پرابلم پیش آئے گی۔ اپنے آپ کو کوئی کسی سے غلطی ہو گئی تو وہ دیکھے گا کہ میری اس کے اندر کیا غلطی تھی، میں اپنی اصلاح کروں، تو سوسائٹی خود بخود درست ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو ہے انسان کے اخلاق کے درست کرنے کے سلسلے میں محنت کی، لہذا صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان سے غلطیاں ہو جاتی تو وہ خود آگے بڑھ کے توبہ کر لیتے۔ وہ مثال آپ کے سامنے کتنی بار آ چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو اتنا پاک صاف کیا، اتنا پاک صاف کیا کہ ان کے موجودگی میں کچھ صحابہ میں سے بعض لوگوں سے گناہ ہوئے، تو انہوں نے آگے بڑھ کے خود ایسی سچی پکی توبہ کی کہ جس کے بارے میں آپ ایک جب حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے زنا ہو گیا،
اور دل اتنا پاک کہ جب اس سچویشن سے اٹھے تو ان سے رہا نہیں گیا اور حضور کی خدمت میں آ کے معافی کروا کر کے اپنے اوپر انہوں نے وہ لا اور قانون جاری کروایا کہ ان کو ہلاک کیا گیا پتھر سے مار مار کر کے، لیکن ایسی توبہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ ان کی توبہ اگر اہل مدینہ پر بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور جملہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا تھا، اور غصے میں آ کر کے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تو کالا اور کلوٹا، تو مجھے سبق سکھائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل پہ لگ گئی اور روتے ہوئے حضور کی خدمت میں گئے، اور حضور نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ذرا سخت الفاظ استعمال کیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو جب اس کا اندازہ ہوا تو انہوں نے بھری مارکیٹ میں، بھری بازار میں اپنا چہرہ، اپنا گال جو ہے مٹی پر رکھ کر کے بلال سے کہا کہ تو میں اسی وقت سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا جب میرے چہرے کو تو اپنے پیر سے مارے گا۔ اس طرح سے کوئی ممکن ہے؟ ذرا امیجن کیجئے اپنے بارے میں، ہم اپنے بارے میں امیجن کریں کہ اگر ہم نے کسی کو تانا دے دی، غیبت کر دی اور اس کا دل دکھ گیا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیں، اسے کہہ کہ ہمارے سر پہ پیر رکھو تب مانیں؟ اتنے بڑے لوگ، تو تہذیب اخلاق کا لیول یہ بنایا گیا تھا۔ تو سب سے زیادہ جو ہے اسلامک لا کے اندر تہذیب اخلاق کی کوشش کی گئی۔ تہذیب اخلاق کی ایک اور بھی فائدہ ہے، اس کے پہلے والے ہفتے میں آپ کو بتایا گیا تھا، فقہ ظاہری فقہ باطنی کے عنوان سے، کہ یعنی اندر کی دنیا جب درست ہوتی تو باہر کی دنیا درست ہو جاتی۔ نماز پڑھنا یہ فرض ہے، لیکن نماز کے اندر جب روح اس وقت آتی جب دل لگتا ہے، یعنی اندر کی دنیا کا درست ہونا۔ تو تہذیب اخلاق سے، مورل ویلوز سے اندر کی دنیا درست ہوتی ہے، اور جب ہر ایک کے اندر کی دنیا درست ہو جاتی ہے تو کوئی کرائم وجود میں ہی نہیں آ سکتا۔ پھر بھی اس کے بعد بھی پاسبل ہے، ممکن ہے، تو اس کے لیے قوانین بنائے گئے۔ اور دوسرا آتا ہے سوسائٹل بیٹرمنٹ۔ سوسائٹل بیٹرمنٹ کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے نکاح کا معاملہ، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے ہی سوسائٹی جڑتی ہے۔ اب سوسائٹی جب جڑتی ہے تو نکاح کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے، کیا اصول ہونے چاہیے، یہ پرسنل لا کے اندر آتے ہیں۔ اور نکاح چونکہ انسان کی کوشش ہے، انسان کو آزادی دی گئی کہ آپ جو ہیں اپنے لیے جوڑا تلاش کر سکتے ہیں، تو انسان چونکہ ایک جذباتی مخلوق ہے، غلطی اس سے ہوتی ہے، 1000 مرتبہ بھی سوچے تب بھی ممکن ہے کہ غلطی ہو جائے۔ تو ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ بہت چھان بین کر کے معلوم کر کے لڑکی انسان لے کر کے آتا ہے، وہ لڑکی آئی اور معلوم ہوا کہ بعد میں مزاج نہیں ملا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک خاندان کے لڑکے لڑکیاں ہوں تو مزاج مل جائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ باہر سے آیا ہوا کوئی بچہ یا بچی ہو تو اس کا مزاج نہ ملے، یہ کوئی ضروری نہیں، مزاج کی بات ہی ایک دم الگ ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ کزن فیملی سے بھی کوئی شخص آیا ہو اور مزاج نہ مل رہا ہو، تو اب یہ مزاج نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی ڈسٹرب ہوگی۔ سوسائٹی ڈسٹرب ہوگی تو اس کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کے ریکوائرمنٹس پرسنل لا کے اندر آتے ہیں کہ کیسے سمجھایا جائے ان کو، اور کیسے ان کے اندر اصلاح کی جائے، کیسے ان میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر یہ لگے کہ ان کی لڑائیوں کی وجہ سے 3 فیملیاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، ایک تو یہ خود میاں بیوی ہو رہے ہیں ڈسٹرب، زندگی جس کو کہتے ہیں جہنم بن جانا، جیرن بن جانا، دوسرا لڑکے کا گھرانہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، لڑکی کا گھرانہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ ان دونوں کے انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں گھرانوں میں اور دونوں خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہو، اور یہ لڑائیاں بڑھتی بڑھتی ایک دم سے دشمنی کی حد تک آ جائیں، بہت دشمنیاں ہوتی ہیں۔ تو پھر اسلام نے اس کے لیے ایک سپریشن رکھا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں عزت کے ساتھ جدا ہو جاؤ، اور عزت کے ساتھ جدا ہونے کے لیے کا لفظ طلاق ہے، جس کو ذلت کا لفظ بنایا گیا، اور اس کی کیا اسٹیجز ہوتے ہیں یہ پرسنل لا کے اندر آتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے مورل ویلوز ہیں، بہت سارے مورل ویلوز ہیں۔ یہ سورہ نساء انشاءاللہ آپ کو سمجھائے گی کہ وہ مورل ویلوز کیا ہیں۔ تیسری چیز اسی سوسائٹل بیٹرمنٹ کے تعلق سے آتی ہیں چیزیں، وہ ہے وراثت سے متعلق۔ پہلی نکاح، دوسری طلاق، تیسری چیز وراثت سے متعلق۔ اچھا، وراثت کا بھی معاملہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر 90% لوگ اس سے واقف نہیں ہے، اور تقریباً 70 سے زیادہ لوگ جو ہے پراپر دیتے بھی نہیں ہیں، اور 50% سے زیادہ تو یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے نہیں دیتے۔ اور آپ کو سورہ نساء جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن میں اللہ کی طرف سے کلیئر کٹ، بالکل واضح
ایک میسج اور پیغام مل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریضۃ من اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی طرف سے آبلیگیشن ہے، تو جو چیز اللہ کی طرف سے آبلیگیشن ہو جائے اس کو چھوڑنا کفر ہے جانتے بوجھتے، اور اس کا انجانے میں چھوڑنا فسق ہے. یعنی ایک شخص سچا مسلمان رہ کے نہیں زندگی گزار سکتا اگر اس نے پراپر طریقے کے اوپر انہیریٹنس اور وراثت کا معاملہ نہیں کیا. تو یہ دوسری چیز پرسنل لا کے اندر آتی ہے. اسی طرح پرسنل لا کے اندر ہبہ اور جو ہے ایسے وقف کے قوانین آتے ہیں، پھر اولاد سے کے تعلق سے چیزوں کی آتی ہیں چیزیں، اور بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں، لیکن سورہ نساء کے اندر اس کا بڑا حصہ کور ہوتا ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے یہ موقع اچھا تھا کہ ایسے وقت میں حکومت چاہے جو بھی بدنیتی کرے، اور صحیح بات ہے کہ حکومت اس سلسلے میں، حالانکہ ہندوستان کا قانون الحمدللہ آج بھی سچائی کا قانون ہے، اور اللہ کرے کہ جو سچائی کا قانون ہے وہی وجود میں آئے، ورنہ حکومت کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں چھیڑی جائیں، اور یہ اچھا موقع بھی نہیں ہے. جیسا کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ کوئی کلیئر ڈرافٹ ہی نہیں ان کے پاس، بس یہ ہنگامے ہیں، اور ان ہنگاموں میں پھنسا کر کے ہماری صلاحیتوں کو صحیح طریقے طرف لے جانے کے بجائے غلط طریقے طرف لے جانے کا معاملہ ہے، اور سارے کے سارے پولیٹیکل چیزیں کھیلی جا رہی. لیکن پولیٹیکل چیزوں کے اندر نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے قوانین منمانی بنا لیے جائیں. جیسے دیکھیے کہ کچھ سالوں پہلے 3 طلاق والے معاملے کے اندر، 3 طلاق کے معاملے میں چونکہ ہمارا پریکٹس اور ہمارا عمل جو تھا وہ غلط تھا. ہمارا یعنی عمل مسلمانوں کا یہ تھا کہ طلاق کو بس یہ سمجھتے تھے کہ مرد کا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب اسے نکالو اور 3 گولیاں مارو اور عورت کو بے یار و مددگار چھوڑ دو. تو اس عمل کو دیکھ کر کے ہندوستان کے لوگ ڈیفینڈ نہیں کر پائے اس کو، ورنہ اگر عمل صحیح رہتا تو ڈیفینڈ کر لیتے لوگ، کیونکہ طلاق کوئی بری چیز نہیں ہے، طلاق ایک رحمت ہے. لیکن کس کے حق میں؟ یعنی اگر دیکھا جائے ہندوستان کے اندر اگر طلاق کے کیسز 1000 کہیں پر درج ہوتے ہیں کہ طلاق چاہیے، تو صحیح سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے والا اور قرآن کا میں جو اس کے رولز بیان کیے گئے اس میں 990 کیسز میں انسان بچا سکتا ہے، اور 10 کیسز کے اندر بھی اس کی ریکوائرمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے حق میں رحمت ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے اکثر لوگوں کے رویے کی وجہ سے گورنمنٹ نے ایک ایسا قانون بنایا جس قانون سے نہ عورت کا انصاف ملا نہ مرد کو انصاف ملا، دونوں گئے. عورت تو پہلے ایک طرف سے جاری تھی، اب دونوں طرف سے گئی. یعنی جس گھر میں کسی مرد نے 3 طلاق دے دیا پھر عورت کو بے گھر کر دیا، تو یہ تو غلط تو بالکل تھا کہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے. اس میں کم از کم یہ ہوتا تھا کہ عورت جو ہے اس کا اس نے اپنی جگہ اختیار کی، یا یہ کہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا کے کچھ دنوں کے لیے کچھ انتظام کیا. لیکن جو عورت کورٹ پہنچ گئی اس کیس کو لے کر کے، تو گورنمنٹ نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق نہیں ہوا، اور اس شوہر کو 3 سال کی جیل میں ڈال دیا. اب ظاہر سی بات ہے ایک طرف گورنمنٹ یہ کرے کہ طلاق نہیں ہوا، دوسری طرف وہ جیل میں ہے، تو جیل میں 3 سال رہے گا. تو جس گھر کا بچہ لڑکا جیل میں ہو اس گھر کے اندر یہ عورت سیف رہے گی؟ کتنی سیکیورٹی گورنمنٹ دے سکتی؟ گھر والے اس کو جینے دیں گے؟ تو اور پھر اس کا خرچہ کون پورا کرے گا جبکہ وہ خود ہی جیل میں پڑا ہوا ہے؟ تو اس طرح سے اگر قوانین پر پابندیاں لگ گئی تو قوانین پر پابندیاں لگنے کے بعد سے نہ ادھر انصاف ملے گا نہ ادھر انصاف ملے گا. بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے کوئی قانون کسی کو نہیں سدھار سکتا، چاہے وہ UCC بن جائے چاہے نہ بنے. UCC نہیں بنے، اگر ہم جیت گئے، پرسنل ووٹ جیت گیا، تو جیتنے میں بھی ہماری ہار ہے. جیت تو گئے لیکن جیتنے کے بعد ہم سوسائٹی کے اندر کیا چینج لائے؟ چینج لانے کی وجہ نہ لانے کی وجہ ہے کہ ہم ٹوٹلی اس سے اویئرنیس نہیں ہمارے پاس. تو اس وقت ایک کام جس طرح سے ہم فائٹ کر رہے ہیں، چلیے کچھ نے زیادہ لوگوں نے نہیں آبجیکشن داخل کیا ہے، اگر 40-50 لاکھ لوگوں نے بھی داخل کیا تو 50 لاکھ کی بھی تعداد ہے نا. تو کیوں نہ ایک گھر در ایک ہر مسجد میں، ہر جماعت میں، ہر تنظیم کے اندر ہر کام کو چھوڑ کر کے 1 مہینہ 2 مہینہ صرف اور صرف ان کے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ جو ہے پرسنل لا کے انٹروڈکشن کی بات ہو کہ پرسنل لا کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کو کیسے ہم کو صحیح انجام دینا چاہیے. ہر جگہ جب بات ہوگی تو چلیے 50 نہیں تو 10 لاکھ لوگ بھی اس کو کرنے لگے تو 10 لاکھ لوگوں کا بھی سمجھ جانا ایک بڑی تعداد ہوا کرتی ہے. تو چلیے ہماری تو بہت بڑی پہنچ نہیں ہے، یہی 10-12 لوگ ہیں، لیکن
اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس چیز کو ہم سمجھے تو ممکن ہے کہ ہم دوسروں تک پیغام اور میسج پہنچا سکیں. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ النساء کا سلیکشن کیا گیا ہے، جو ایک ایک کر کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے. اور اگلے ہفتے کی جو ہمارا ٹاپک ہوگا، وہ نیکسٹ ویک کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ یہ 4 شادیاں اسلام میں کیوں ہیں، کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا اس کی شرطیں ہیں، کن لوگوں کے لیے جائز ہے، کن لوگوں کے لیے ناجائز ہے. یعنی پریکٹیکل دیکھا جائے کہ اس وقت ہندوستان کے ماحول کے اندر 90% لوگوں کے لیے 4 شادیاں کرنا جائز نہیں ہے. اور ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اگلے ہفتے اس کو پروو کریں گے قرآن کی آیت کی روشنی میں، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو شرطیں رکھی ہیں وہ عدل و انصاف کی رکھی ہیں. اور ہم ہندوستانیوں کا جو مزاج ہے وہ بہت بڑا دینی مزاج نہیں ہے اکثر لوگوں کا، الا یہ کہ جو مدرسے کے پڑھے ہوئے یا یہ کہ ان کی زندگی کے اندر دین عملی طور پر دونوں مقامات پر ہے، مسجد میں بھی گھر میں بھی. ورنہ اکثر لوگوں کے پاس اس طرح کے معاملے میں انصاف ہے ہی نہیں، اور انصاف نہ کر سکے تو اللہ نے منع کیا ہے. تو اگلے ہفتے ہمارا ٹاپک ہوگا کہ 4 شادیاں کیا ہیں، 4 شادیاں کن حالتوں میں فرض ہو جاتی ہیں، 4 شادیاں کن حالتوں میں ناجائز اور ممنوع قرار پاتی ہیں، 4 شادیوں کی حکمت کیا ہے، اور 4 شادیوں کے سلسلے میں 4 شادیوں کی اجازت کس لیے دی گئی ہے. اصلاً دیکھا جائے تو یتیموں اور بے سہاراؤں پر تم نظر مت ڈالنا، ان کی عزتوں سے کھلواڑ مت کرنا. تمہاری اگر خواہشات بہت بڑی ہیں تو چلو 1 نہیں 2 نہیں 4 تک چلے جاؤ، لیکن یتیموں اور بے سہارا عورتوں پر غلط نظر مت ڈالنا. یہ ہم لوگ سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تفسیر بھی ہوگی، تفسیر کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت پر ہم لوگ غور کریں گے. تو یہ ہو گئی بات یہاں تک کہ ایک بیک گراؤنڈ، ایک اورینٹیشن ہو گیا، اور انشاءاللہ آگے سے آپ لوگوں کو بھی ایک ٹاپک دیا جائے گا تاکہ آپ بھی اس میں اسٹڈی کریں. اب یہ ایک شارٹ انٹروڈکشن پہلے سورہ کے اوپر نظر ڈال دیتے ہیں. سورہ کی جو تھیم ہے اور سورہ کے اندر جو ٹاپکس ہیں اس کو ہم دیکھیں تو سورہ آل عمران کی آخری آیت پر ہمیں جانا چاہیے، اور بلکہ اس کے پیچھے بھی جانا چاہیے. سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر 2 بڑی قوموں کا تذکرہ ہوا. سورۃ البقرہ کے اندر یہود کا تذکرہ ہوا، اور سورہ آل عمران کے اندر نصارہ کا تذکرہ ہوا. گویا یہ تذکرے کر کے بتا دیا گیا کہ کیوں ان قوموں کی حرکتیں کیا تھیں، ان کے کیریکٹر کیا تھے، جن کی وجہ سے ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغضوب اور ظالم قرار دیا. انہوں نے کیا غلطیاں کی. یہود کے تعلق سے سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بات آ گئی کہ اللہ کی انعامات کا کیسا مذاق انہوں نے اڑایا، نبیوں کی باتوں کا کیسا مذاق اڑایا. اور نصارہ کے تعلق سے بات آ گئی کہ ایک نبی جو آیا اللہ سے جوڑنے کے لیے، اس کو کیسے اللہ کا بیٹا بنا لیا اور کیسے اس کو اللہ کے مقام پہ پہنچا دیا، ان کی ماں کو کیسے اللہ کے برابر قرار دیا. یہ تذکرہ کرنے کے بعد دونوں صورتوں کے اندر الگ الگ کنڈیشنز اور حالات کا تذکرہ ہے. سورہ یعنی جنگ بدر اور جنگ احد دونوں کا تذکرہ ہے، اور مسلم سوسائٹی کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. چونکہ مدینے کے اندر یہ دونوں صورتیں نازل ہو رہی تھی، مسلم سوسائٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اور اس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کیا بیس ہیں اور کیا کیا اس کے پلرز ہیں، یہ سارے کے سارے سورہ بقرہ اور آل عمران میں بیان کیے گئے. آل عمران میں انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں آئیں گے. سورہ بقرہ کی مثالیں زیادہ رکھتے ہیں. جیسے دیکھیے کہ ایک مسلم سوسائٹی کے بیس کو بنانا ہے تو کیا کرنا چاہیے. سورہ بقرہ میں دیکھیے تو تقریباً 10 بڑے قوانین بیان کیے گئے، یعنی جس کا تذکرہ آیا. اسی طرح سے تقوی کے بارے میں بار بات آئی. آیت البر جیسی آیت، آیت الکرسی جیسی آیت، اس قسم کی آیتوں کے ذریعے سے ایک مسلم سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے اور اس کو اسٹرانگ کرنے کے بارے میں باتیں کہی گئی. اب ان دونوں صورتوں کے بعد جب سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے تو آخری کی آیت اس سورہ کو یوں کنیکٹ کرتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یعنی پیچھے جو تم نے اس طرح کی سچویشن کو فیس کیا، جنگ بدر کو فیس کیا، جنگ احد کو فیس کیا، منافقت کو فیس کیا، دشمنی کو فیس کیا، اب اس کے مقابلے میں تم نے جو سسٹم ڈیولپ کیا مدینے کے سوسائٹی میں، یعنی سود سے پاک سوسائٹی، زنا سے پاک سوسائٹی، شراب سے پاک سوسائٹی، اللہ کی بندگی والی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو وہاں پر تم نے جو سیکھا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں آپ سورہ بقرہ کے اندر تمہارے سامنے آئیں. اب اس کو تمہیں آگے بھی لے کر کے چلنا ہے. تو نمبر 1 شرط یہ ہے کہ صبر کے ساتھ زندگی گزارنا،
اور صبر کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے کسی بھی قدم کو اٹھانے سے پہلے یہ دیکھنا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے اور میرے رسول کا اس وقت کردار ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، یہ دیکھ کر کے اپنے آپ کو ایک دم سے آگے بڑھانے سے پہلے روک لینا صبر کہلاتا ہے۔ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری دی گئی، صابرو، دوسروں کو بھی تم کو صبر کی تلقین کرتے رہنا ہے، ورابطو، رابطہ رکھنا ہے، آپس میں جڑے رہنا ہے۔ تم اگر بکھرو گے تو بالکل بکھر جاؤ گے۔ جیسے آل عمران کی جب کا تذکرہ چلے گا تو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 100 سے لے کر کے 112 کے درمیان میں ملے گی بات، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر کے تھامنا۔ جمیان کہا گیا ہے، یہ بہت زبردست کانسیپٹ ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو سب لوگ اپنے اپنے طور پر تھام لیں، میری کتاب یہ، میری تفسیر یہ، میری مسجد یہ، اور میرا مسلک یہ، اور میرا خاندان یہ، ایسے نہیں تھامو۔ ایسے تھامو گے تو بکھر جاؤ گے۔ جمیان، ایک ساتھ مل کر کے تھام لو، مسلک کوئی بھی ہو، مسجد کوئی بھی ہو، خاندان کوئی بھی ہو، سب ایک ساتھ جڑ کر کے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ میں مت پڑنا۔ وَرَابِطُوا، تو یہاں پر آخر میں کہا گیا وَرَابِطُوا، اور سب سے بڑھ کر بات یہ رابطہ، یہ صبر، یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تقوی والی زندگی گزرے گی۔ جب تقوی والی زندگی گزرے گی تو شروع میں تم نے پڑھا تھا اولئک هم المفلحون، یہاں پر بھی لعلکم تفلحون، تم ہی ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے اور بالکل تقوی سے شروع ہوتی ہے، جس میں یہ بات کہی گئی کہ ایک تو ثابت قدم رہنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس چاہیے، دوسری بات خاص طور پر کہی گئی کہ اس سورہ کا نام ہی سورہ النساء رکھ دیا گیا، اور النساء سے یہ ہمارے سامنے اس کا انٹروڈکشن لا دیا گیا کہ سوسائٹی کا بیلنس بنتا ہے عورتوں کے درمیان میں عدل و انصاف کرنے سے، کیونکہ ہاف آف دا پارٹ آف دا سوسائٹی وومن ہوا کرتی ہے، ایک عورت ہوا کرتی ہے، اور جب تک عورت کے حقوق کو صحیح انداز میں نہیں ادا کیا جائے گا وہ سوسائٹی اسٹیبل نہیں ہو سکتی ہے اور وہ سوسائٹی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اب مسلمان، اگر تم کو سوسائٹی کو اچھا لے کر کے چلنا ہے اور آپ کو امت مسلمہ کو جب لیڈر بنایا گیا ہے اور ان کو جو ہے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، تو پھر سوسائٹی کے اندر عقیدے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اس سب کو آدم اور حوا سے وجود بخشا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلق یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، تو پتہ یہ چلا کہ مرد کے اوپر بھی تقوی اور اخلاص اور عقیدے کی وہی ذمہ داری ہے جو عورت کے اوپر ہے، جو عورت کے اوپر ہے وہی مرد کے اوپر ہے۔ اور عورت اور مرد سوسائٹی کی دو پہیے ہیں، اور دونوں پہیے اسموتھ چلتے ہیں تو سوسائٹی اچھی چلتی ہے۔ لہذا سب سے زیادہ جو چیز، جو ایلیمنٹ، جو عنصر ہے، وہ عنصر ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہمیشہ عورت کو نیچا دکھایا گیا۔ آج بھی جو ہے اونچائی کے نام سے عورت کو نیچا ہی دکھایا جا رہا ہے، اونچائی کے نام سے عورت کو نیچا ہی دکھایا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان نے الٹا سوچنا شروع کر دیا۔ عورت آزادی، فیمنزم، عورت کی آزادی، ارے اس کو آزاد اتنا کیا گیا کہ وہ بھول گئی کہ وہ آزاد نہیں ہے۔ بچہ پیدا کرنے کی ذمہ دار وہی ہے، اس کے علاوہ نہیں پیدا کوئی کر سکتا۔ اس آزادی سے چاہے وہ کسی آرٹیفیشل طریقے سے آزاد ہو جائے، بائی نیچر آزاد نہیں ہو سکتی۔ گھر کو دیکھنا، نیچر اسی کا وہی بناتی ہے، چاہے وہ برگر منگا کے کھائے، چاہے پیزا منگا کے کھائے، وہی چیزیں کرتی ہے۔ اور یہ تو دھوکے ہیں جن دھوکوں کو دے کر کے عورت کو کچھ دنوں کے لیے خوش کر دیا گیا۔ اس میں ہمارا بھی یہ کردار ہے کہ ہم نے عورت کو وہ مقام دینے کے لیے عملی طور پر قدم نہیں اٹھایا جس کی مثالیں سوسائٹی میں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ہر قدم یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو 7 پردے میں بند کیا۔ تو سورہ نساء ہم کو یہ بتاتی ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اور عورتوں کے حقوق کو متعین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور عورتوں کے حقوق کو متعین کرنے کے لیے جس چیز کو میں سب سے زیادہ عورت کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، ہر سوسائٹی میں کیا گیا، وہ ہے انہیریٹنس، وراثت۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں جو بھی مسائل بیان کیے گئے اس کی اہمیت کا تذکرہ صرف اہمیت کا تذکرہ کیا گیا۔ ان مسائل کی ڈیٹیل ہم کو دیکھنا ہے تو ہم کو حدیث و سنت میں دیکھنا پڑتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وراثت کی ڈیٹیل بھی اس میں بیان کر دی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پر بیان کر دی گئی، کیونکہ ہماری سائیکالوجی اور ہماری مینٹالٹی اللہ کو سے بہتر اور کون جان سکتا ہے کہ ہمیشہ سوسائٹی کے اندر عورت کے وراثت کے اندر ڈھاکہ ڈالا گیا۔
کہیں پر اسے یہ نام دے کر کے کہ بھائی کنیا کو اب دان کر دیا، اب باپ کی چوکھٹ سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس طرح سے کہہ کر کے عورت کو ایک دم بیگانہ کر دیا گیا، کہیں عورت کو سانپ اور ناک کی طرح بنا کر کے اس کو ایک دم بیگانہ کر دیا گیا، کہیں کھلونے بنا لیا گیا۔ ہر الگ الگ ازمز کے اندر دیکھیں، اسلام نے تو حق دیا تھا، اسلام نے حق دیا تو کیا حق دیا ہے، کیوں اس کو جو ہے مرد کے مقابلے میں آدھا دیا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، سب سورہ نساء کے اندر ہم کو ملتی۔ اور صرف یہ نہیں کہ عورت کو ایک حیثیت سے ملتا ہے، بلکہ عورت کی حیثیت کو دیکھا جائے تو عورت ایک ہی وقت میں کم سے کم 3 حیثیتوں سے تو وراثت پاتی، جبکہ مرد کے معاملے میں ایسا نہیں۔ عورت کی لڑکی کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد اس کے اولاد بھی کمانے لگی، باپ بھی موجود ہے، شوہر بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، بیٹا بھی کمانے لگا۔ اب بیٹا مر گیا، اس کی وراثت ماں کو پہنچ جائے گی، شوہر مر گیا، اس کی وراثت بیوی کو پہنچ جائے گی، باپ مر گیا، اس کی وراثت بیٹی کو پہنچ جائے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں مرد کو دیکھیے، مرد کا سسر زندہ ہے، مرد کا باپ بھی زندہ ہے، مرد کا بیٹا بھی زندہ ہے۔ مرد کا سسر مر گیا تو سسر کی وراثت داماد کو نہیں پہنچے گی، باپ کی وراثت پہنچے گی، بیٹے کی وراثت پہنچے گی۔ یہاں پر دیکھیں تو عورت ایک حیثیت خود بخود زیادہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ مرد اس کی ذمہ داری باپ کو بھی دیکھنے کی ہے، بیٹے کو بھی دیکھنے کی ہے، بیوی کو بھی دیکھنے کی ہے۔ بیوی کی ذمہ داری نہ سسر کو دیکھنے کی ہے، نہ بیٹے کو دیکھنے کی ہے، نہ شوہر کو دیکھنے کی ہے۔ اس کے اوپر نان و نفقہ بیوی کے اوپر نہیں ہے کہ بیوی بیٹے کو نان و نفقہ دے، سسر کو نان و نفقہ دے اور شوہر کو نان و نفقہ دے، لیکن شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ داری کے اعتبار سے پتہ چلا کہ شوہر کو جو ملا تھا وہ تو چلا گیا، بیوی کو جو ملا تھا سب اس کے پاس ہے۔ اس طرح کی حکمتیں انشاءاللہ آئیں گے آگے۔ سورہ نساء کے اندر بیان کی گئی کہ کتنی حیثیتوں سے عورت کو ملتا ہے۔ تو گویا سورہ نساء عورتوں کے حقوق کی زبردست ایسی سورہ ہے کہ جس سورہ کی صحیح تفسیر لوگوں تک پہنچا دی جائے تو لوگوں کے دل کھل جائیں گے۔ اور قرآن میں مردوں کے حقوق کے تعلق کے نام سے پرٹیکولر خاص سورہ نازل نہیں کی گئی، جبکہ عورتوں کے اسے شامل نازل کی گئی، کیونکہ ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا ہے ان کے حقوق کو۔ پھر اسی طرح سے سورہ النساء کے اندر ایک اور پوائنٹ بہت اہم ہے کہ جس سوسائٹی میں یہ سورہ نازل ہو رہی تھی اس سوسائٹی میں یتیموں کے ساتھ بڑا خراب معاملہ تھا، وہ بھی یتیموں میں اگر لڑکی یتیم ہو تو اس کے ساتھ بھی بڑا خراب سلوک کیا جاتا تھا۔ یعنی یہاں تک کہ یتیم لڑکی اگر مال و دولت والی ہے تو اس کے اپنے محرم رشتہ دار، چچا ہو یا اس طرح کے کزنس ہوں، قریب کے رشتہ دار، وہ رشتہ دار محرم صرف چچا ہے، کزن تو محرم نہیں ہے، مطلب قریب کے رشتہ دار یہ کھیل بنا لیتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ اگر یہ یتیم کے پاس مال و دولت ہے تو وہ صرف دولت پر قبضہ کرنے کے لیے اس یتیم کی ماں سے شادی کر لیتے تھے، یا اس یتیم سے ہی خود اپنے تصرف میں اس کو رکھ لیتے تھے کہ یہ کہیں اور نکاح ہو کے جائے گی تو اس کی دولت بھی ساتھ چلی جائے گی۔ دولت کو ہڑپ کرنے کے لیے یتیم کے اوپر زبردستی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو دلانے کے لیے کہ یتیم سوسائٹی کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کو پوری سوسائٹی باپ بن کر کے محبت دینا ہوتا ہے، باپ بن کر کے اس کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، ورنہ یتیموں کے حقوق کا نہ خیال کیا جائے تو ایک یتیم کبھی کبھی پوری سوسائٹی کے لیے ناسور بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کی دولت کو بھی بچانا ہے، اس کی عزت ناموس کو بھی بچانا ہے۔ اور ایسی سوسائٹی کے لوگوں کے لیے تاکید کر دی گئی کہ دیکھو عورت، یتیم لڑکی پر، یتیم عورت پر نظر مت اٹھانا غلط طریقے پر۔ اگر تمہاری خواہشات اتنی ہے تو 1 2 3 4 تک چلے جاؤ، لیکن کسی یتیم کے اوپر نظر مت اٹھانا۔ تو گویا یتیم کی عزت اور آبرو اس کے اندر بہت ہی اہم انداز سے پیش کی گئی، اور اس میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے اور سرپرستوں کے لیے جو باتیں کہی گئی وہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پوائنٹس اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں جو ہم سب کو غور کرنے کے انشاءاللہ ایک ایک کر کے آئیں گے۔ یعنی وراثت کے مسائل ہیں، پھر اسی طرح سے وراثت میں کون کون سے مسائل ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ پھر مسلمانوں کو بات کی یہ تاکید کہ تمہارے لیے محرم رشتہ کون ہے، نامحرم رشتہ کون ہے، یہ بڑی ڈیٹیل بیان کی گئی، تفصیل بیان کی گئی۔ پھر مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی، آگاہ کرایا گیا کہ ایمان صالح اور توبہ اور اصلاح کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ناجائز مال اور ناجائز ذریعے سے مال کھانے سے منع کیا گیا، اور شریعت میں حدود جو متعین کیے گئے وہ بتائے گئے۔
پھر اسی طرح سے لوگوں کی خدمت کرنے کا تذکرہ اس میں کیا گیا، پھر بیچ بیچ میں کچھ منافقوں کا تذکرہ، کچھ یہود کا تذکرہ کہ دشمنیاں جو ہونے والی ہیں، دشمنیاں جو ہو رہی ہیں اسے کیسے نپٹا جائے اور کیسے اللہ رسول کے دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارا جائے۔ منافقوں کا بھی تذکرہ خاص طور پر یہاں پر کیا گیا کہ منافقوں نفاق سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، منافقوں سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے۔ پھر اسی طرح سے دارالاسلام، دارالحرب، ہجرت، جہاد، یہ سارے عناوین سامنے لائے گئے اور مسلمانوں کو بار بار الگ الگ تاکید کی جا رہی کہ اپنی ایمان اور اخلاق کی کس طرح سے وہ حفاظت کریں۔ اس طرح سے سورہ النساء جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایات اور رہنمائی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، جس کو انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہمارا ہوگا کہ اسلام میں 4 شادیاں کیا ہیں، کیا اس کی حکمتیں ہیں اور کن لوگوں کی اجازت ہے، کن لوگوں کے لیے ناجائز ہے اور یہ حکمتیں کیا بتاتی ہیں۔ تو پہلے رکوع کی تفسیر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ کوشچن آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرماتے ہوئے غیب سے قرآن مجید کے کو سمجھنے کی حکمتوں کے دروازے آسان فرمائے اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ بھی اپنے اپنے طور پہ اسٹڈی کر لیں تاکہ ہمیں انٹریکشن کرنا، مذاکرہ کرنا آسان